آج کے لحاظ سے میں نے کیونکہ بات ہی حضرت آدم کی ہوئی ہے، حضرت حوا کی ہوئی ہے، تو آئیے چلتے ہیں اسی دور میں، اور اس دور میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک بدبخت تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہ پہلے سے بدبخت نہیں تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا، جنت کا خزانچی بھی تھا، ہزاروں سال عبادت بھی کی تھی، مگر شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا۔ اور نہ کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی تکبر کیا، پراؤڈ کیا۔ تکبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھے اور کسی کو اپنے آپ سے معاذ اللہ کمتر یا ذلیل سمجھے۔ اس مردود نے جب تکبر کیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اسے مردود قرار دیا گیا، اور اللہ نے اسے جنت سے بھی نکال دیا اور اپنی دربار سے بھی نکال دیا۔ پتہ چلا کہ کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے ہیں نا، اس میں تکبر بھی ہے، اس میں حسد بھی ہے۔ شیطان مردود کو حسد بھی بڑا تھا، جبھی تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا نا۔ اب اس شیطان نے ایک اور گناہ کروایا حضرت آدم کی اولاد میں، اور یہ گناہ ہوا قابیل اور حابیل کے درمیان۔ حضرت آدم کے ہر بار، یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو کس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی میں آگے بڑھنا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کے درمیان معاملہ کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب قابیل اور حابیل، پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے، اچھا قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا۔ قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیمہ سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیمہ سے ہی کرنا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیمہ کا حقدار یہ ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی، اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔
اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی۔ حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس سب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے۔ سمجھنی ہے یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا، یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سیکھیں ان باتوں سے۔ آج کل تو مزہ آتا ہے لوگوں کو، خود بھی گناہ کرتے ہیں، دوستوں کو بھی بتاتے تم بھی کرو، فلاں چیز دیکھ کر آیا ہوں، فلاں غلط جگہ پر ہو کر آیا ہوں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، خود کوئی گندی چیز، کوئی بری چیز دیکھی اس کو پھر شیئر بھی کر دیا، تم بھی دیکھو، تاکہ سارے دیکھتے رہیں اور اسے گناہ ملتا رہے۔ کچھ گناہ تو بڑے عجیب گناہ ہیں، گناہ بے لذت کہیے اس کو۔ اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون رکھیں گے، عجیب عجیب گانے، ہم کسی بندے کو فون کریں وہ سن بھی نہیں رہا، ہمیں میوزک سنا رہا ہے۔ ارے بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کہ ہر بندہ کال کرے گا گناہ تمہیں بھی ملے گا، اس کو بھی بیچارے کو سننا پڑ رہا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اپنی گاڑی کے پیچھے بے پردہ عورت کی تصویر لگا دیں گے، خود گاڑی چلا رہا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہیں بےہودہ تصویر دیکھو، خود بھی گناہ کماؤ، مجھے بھی گناہ پہنچاؤ۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ پہلے ہی گناہ ہمارے تھوڑے جو ہم گناہ جاریہ والے کام کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس سبحان اللہ، جو نیکی کے راستے پر کسی کو لگا دے، کسی کو نمازی بنا دے، کسی کو درود پڑھنے والا بنا دے، کسی کو سچے راستے پر لگا دے، سبحان اللہ، جو عمل کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، اور جس نے اس کام پر لگایا ہے ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ مبارک ہو دعوت اسلامی والوں کو، مبارک ہو ان علماء کرام کو، مبارک ہو مسجد کے خطیب و امام صاحبان کو جو بیانات کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کوئی ایک بیان میں نمازی بن جائے، کوئی ایک بیان میں گناہ کو چھوڑ دے، کوئی ایک بیان سنے ذکر و اذکار کرنے والا، درود پڑھنے والا بن جائے، کوئی حرام روزی چھوڑ دے، کوئی ماں باپ کو ستانا چھوڑ دے۔ آپ نے تو اس سے یہ کام کروا دیا، انشاءاللہ وہ جب تک نیکی کرتا رہے گا اس کو تو ثواب ملے گا، جس نے یہ کام بتایا سکھایا تھا انشاءاللہ اسے بھی ثواب ملتا رہے۔ اب کیا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا۔ اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا؟ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے دو کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا۔ تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا، مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا اور آخرکار وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، جو میسج میں آج دینا چاہتا ہوں کہ ان دو بڑی برائیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائیے گا۔ ایک ہے تکبر اور ایک ہے حسد۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تکبر کرنا